آج ہم وطن عزیز کے 75ویں یوم آزادی منا رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سے نوازا ہے، اور اس کا ہمیں قدر کرنا چاہیے، اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے اپنے ملک کی ترقی اور بہتری کے لیے ہمیں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جہاں ہو سکے اپنے ملک کی خاطر قربانی کے لیے بھی ہم دریغ نہیں کریں، کیونکہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے 27 رمضان میں ہمیں عنایت فرمایا، وجود میں آیا ہے، تو یہ ملک کو کوئی میری آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، اور نہ انشاءاللہ کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ جو پاکستان میں جو رہ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بھی دیکھنا ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد ہم آگے کیوں نہیں بڑھے۔ جو ملک 20 سال پہلے آزاد ہوئے تھے، آج وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، لیکن ہم ابھی تک اس جگہ پہ نہیں پہنچے۔ ہم ایک پاکستانی نہیں بنے، ہمیں ایک پاکستانی بن کر پاکستان کی خدمت، پاکستان کی ترقی میں آگے بڑھنا چاہیے، قوموں سے نکلنا چاہیے، صوبائیت سے نکلنا چاہیے کہ کون سے صوبے کے ہیں، کون سے قوموں سے ہیں، یہ سندھی ہے، پنجابی ہے، بلوچ ہے، پٹھان ہے، ہزارہ کمیونٹی ہے، جو بھی ہمارے یہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں، ہم ایک پاکستانی پہلے بن جائیں، مسلمان کے ساتھ ساتھ پاکستانی بن جائیں، اور پاکستان کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں۔ آج ہمیں ایک بہت سخت امتحان کا سامنا ہے، میں اس کو آفت تو نہیں کہوں گا کہ بارشوں کا سلسلہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی چل رہا ہے، اور یہ جس سے ہمیں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نقصانات اور جو ہماری بہت ساری جانیں ہم سے جدا ہوئی اور اس دنیا پانی سے کوچ کر گئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم 10 سال کا ڈراؤٹ بھی فیس کر رہے تھے، جس سے بہت سارے ہمارے علاقے متاثر ہوئے تھے، اور اس بارش سے ایک تو یہ چیز بھی ہے کہ فائدہ اور نقصان دیکھنا چاہیے کہ اگر نقصان زیادہ ہے تو پھر آفت ہے، اگر نقصان کم ہے پھر یہ امتحان ہے۔ امتحان انشاءاللہ گورنمنٹوں پہ اور ملکوں پہ آتے ہیں، قوموں پہ آتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں اور ان کے ہر قسم کی مدد کریں گے، اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں گو کہ ہمارے بہت سارے قیمتی جانیں ہم سے جدا ہوئی ہے، اور ہم سے ایسے بھی ایک یہاں پہ یہ بات کرتے ہوئے بھی الفاظ منہ میں نہیں آتے ہیں کہ ایک ایسے قیمتی ہم نے اثاثہ اس ریلیف کے دوران جو بارشوں سے متاثر علاقوں کا وہ کر رہے تھے، وزٹ کر رہے تھے، اور وہاں پہ ریلیف کا کام کو دیکھ رہے تھے، ہم نے ایک بہت قیمتی اثاثہ کو لیا، اور وہ ہے ہیلی کاپٹر میں جو افسوسناک واقعہ ہوا، جس میں ہماری فوج کے بہت سارے جوان اور افسر ہم سے جدا ہوئے، جن کو تاریخ انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھے گی، جس میں جو کور کمانڈر یہاں پہ تھے، اور اس نے جس طرح بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لیے جس کی قربانیاں تھے، اور جس طرح ایک اچھے انسان فوجی کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے اور ہمدرد انسان تھے۔ تاریخ ہمیشہ شہید لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کو، اور اس کے ساتھ شہید میجر جنرل امجد حنیف، شہید بریگیڈیئر محمد خالد، شہید میجر سعید احمد، شہید میجر طلال منان، اور شہید حوالدار مدثر ریاض کے نام سنہرے حرفوں میں لکھے گی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس جو بہت سخت حالات
کا سامنا ہے ہمیں. اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس دور میں ہر وقت جو اس طرح کی کرائسس، اس طرح امتحان آئیں یا کوئی اس طرح کا زلزلہ ہو یا اس طرح سیلاب کا، ہر جگہ پہ مختلف ایشوز سامنے آتے تھے کہ کرپشن کا، اچھے سامان، صحیح سامان، معیاری سامان نہیں ملتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بر وقت ان کو اپروچ نہیں کیا جاتا. لیکن الحمدللہ اس دفعہ ایک بہت بڑا جو یہ، حالانکہ ایک چھوٹا موٹا ایک وہ امتحان نہیں ہے، آدھا پاکستان ایک ساتھ، جو بلوچستان ہے جو 43% ہے پاکستان کا، ایک ساتھ ہر جگہ ہر ڈسٹرکٹ ڈویژن متاثر ہوا اور لوگ وہاں پہ متاثر ہوئے. اور جہاں انسانی جو ہمت ہے، انسان جو کر سکتا ہے، اس میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں چھوڑا اور کوئی کمی. اگر وہاں پہ روڈ نیٹ ورک نہیں تھے تو ہم نے ہیلی کے ذریعے بھی وہاں پہ اپروچ کرنے کی کوشش کیا اور ان کو وہاں پہ ریلیف یا ان کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا، تاکہ جو بھی ہمارے لوگ اس میں پھنسے ہوئے ان کو ہم نکال سکیں اور یا ان کو وہاں پہ راشن دے دیں تاکہ وہ اپنا اس حالت میں گزارا کر سکیں. تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ریلیف کا مرحلہ تو ایک تو ہے ابھی لاسٹ اس میں ہے ریلیف، تو ہم اس کو ایسے تیسے کر کے انشاءاللہ نکالیں گے. ہمیں مین جو آگے فیس کریں گے وہ ہے ریبلیٹیشن. ریبلیٹیشن بہت مشکل مراحل ہے اور بہت زیادہ نقصانات، جس میں ایگریکلچر لینڈ ہمارے ٹوٹل ڈیمیج ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر گورنمنٹ کا وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے بہت بندات اور اس میں روڈ نیٹ ورک جتنے بھی چیزیں ہیں، میرے خیال میں تاریخ میں اس طرح کبھی ہوا نہیں. اور یہ بارش میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان میں بھی کسی نے گواہی نہیں دیتا کہ اتنا بارش ہوا اور اس سے اتنا بڑا نقصان ہوا. لیکن اللہ کی طرف سے آیا، اللہ بہتر جانتا ہے اللہ اس میں کیا حکمت ہے کیا نہیں ہے، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری بہتری کے لیے. بہرحال ہم اللہ کی چیزوں کو تو ہمیں وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سو کائنڈ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، وہ جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسز وہاں پہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں کے وزٹ بھی کر رہے ہیں. ہم نے کئی دفعہ یہ بھی کہا ہے کیونکہ وی آئی پی وزٹ سے ہم بہت سارے ہم بزی ہو جاتے ہیں مختلف اس کی وزٹ کے اس میں. تو میں نے کئی دفعہ یہ بھی کیا، لیکن وہ کیونکہ حالات ایسے ہیں تو وہ بھی رک نہیں پاتے ہیں اور آتے ہیں کیونکہ محبت ہے اس کے بلوچستان کے عوام کے لیے، اور یہ جس حالت میں ہے تو وہ وزٹ کرتے رہتے ہیں. تو اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو بھی ہمیں سپورٹ کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کہ اسی ٹائم یہاں پہ ریلیف کے حوالے سے وہ جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں اور بلوچستان کے لیے کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں کہ چیزیں نہیں پہنچے یا کوئی ڈیسیجن ٹائملی نہیں لیں. تو ہم وزیر اعظم کا بھی مشکور ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں بلوچستان کے عوام کی طرف سے. اور میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور مصیبت میں ہیں. انشاءاللہ بلوچستان گورنمنٹ اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا، چاہے جہاں سے پیسے لانے پڑے. ہم اپنے لوگوں کی ریبلیٹیشن اور ریلیف میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. میں شکر گزار ہوں کہ لوگوں نے جس طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ایک بڑے کرائسس جو ہمارے سامنے ہم فیس کر رہے ہیں اس سے ہمیں جو مدد ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے کہ یہ بہت بڑا ایک امتحان ہے، چھوٹا موٹا تو نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن ہم اپنے لوگوں کا جس طرح ابھی تک بارشیں بھی جاری ہیں اور ساری چیزیں ریلیف ایکٹیویٹیز بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ ہم نے ان لوگوں کو بھی جو ہم سے جدا ہوئے ہیں، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے 10 لاکھ ہمارے صوبہ اسمبلی کے، صوبہ گورنمنٹ کے، اور 10 لاکھ فیڈرل گورنمنٹ کے، 20 لاکھ کے قریب ہر وہ فیملیز کے جو ان کے پیارے ان سے جدا ہوئے تھے اس سیلاب کے تباہ کاریوں میں. تو
انشاءاللہ آگے اس طرح کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ابھی چیزیں چل بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ریلیف بھی دے رہے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ جلد ہم اسسمنٹ پہ جائیں گے، فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ مل کے کریں گے، تاکہ اس میں ایسا نہ ہو کہ کہیں پہ ناانصافی نہیں ہو اور کوئی متاثرین کو ہم نہیں دے پائیں اور وہ لوگوں کو امداد پہنچے جن کو نقصان نہیں ہوا. لیکن انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ مل کے ان کو بحالی کے لیے اور جلد انشاءاللہ ان کے گھر جو نقصان ہوئے ہیں ود ان ویک یا 2 ویک انشاءاللہ ہم یہ بھی پروسیس شروع کر دیں گے، تاکہ ان کے دوبارہ اپنے گھر بنائیں. اور اس میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہمارا پروگرام ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کے فیملیز کے جن کے گھر گر گئے ہیں یا کم اپنا اگر کم ڈیمیج ہوئے ہیں تو اس پہ 2 لاکھ روپے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو آج ہم فیس کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو بلوچستان کے لیے ریکودک کے حوالے سے تھوڑا بہت میں یہاں پہ بتاؤں کہ ایک بہت بڑا سینسٹیو پروجیکٹ تھا اور اس ایک مائنس کا ہوا تھا، لیکن یہ ہمارے لیے کالا باغ ڈیم سے کم نہیں تھا. اس کو کوئی بھی ہاتھ لگانا ایسا تھا جیسے ایک بہت مصیبت اپنے سر، کیونکہ لوگوں کو مطمئن کرنا، تمام سیاسی پارٹیوں کو مطمئن کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. جب ہم آئے تو ہمیں سب سے پہلے اسی چیز کا تقریباً 5-6 مہینے تو ہمیں اس میں لگے کہ اس کو فائنلائز کرنے کے لیے، اور اس کو ہم نے پہلی دفعہ ایسے ایشوز کو اسمبلی میں لایا گیا اور تقریباً صبح 11 بجے سے رات 9 بجے تک یہ ڈیبیٹ رہا اور تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیا. اور الحمدللہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ بلوچستان کے لیے ہے کہ تقریباً 36% ہر سال 150 ارب روپے کے قریب ہمیں بلوچستان کو ملیں گے. اس طرح کے بہت ایسے ڈیزائن لوکل باڈیز الیکشن بھی ہمارے اسی دوران ہوئی ہے، اور میرے خیال میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، کوئی پارٹی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ بلوچستان میں یہ جو لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں وہ بھی 11 سال بعد کیے گئے، کوئی اس کے وہ نہیں خلاف کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی مشینریز یوز ہوئی ہے یا ناانصافی ہوا. الحمدللہ سب نے قبول کیا. اس طرح کی بہت چیزیں جو بارش کی وجہ سے بتا نہیں سکتا ہے. یہاں پہ ایک بات ہم طے کر لیں کہ اس ملک کو ہم نے بنانا ہے اور ہم نے آگے لے جانا ہے انشاءاللہ. اور اسی الفاظ کے ساتھ پاکستان بلوچستان. اچھا، اس موقع پہ میں 2 بچوں کے لیے تقریباً ہمارے یہاں پہ آئے ہیں اسکول کے 5 لاکھ کا اعلان کرتا ہوں، اور ابھی بھی کچھ دے دیں گے. اور جو کیونکہ آزادی کا دن ہے اور ہم اپنے ان لوگوں کو بھی نہیں بھولیں گے جو جیلوں میں ہیں، تو 2 مہینے کا ان کا بھی سزا معاف کریں گے. لیکن اگر وہ دہشت گردی اور ملکی اس میں نہیں ہے، اس میں کارروائی میں وہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ انہی الفاظوں کے ساتھ سب بھی